یہودی کیوں مسلمانوں سے اتنی نفرت کرتے ہیں، یہ ہم آج آپ کو اس ویڈیو میں بتائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، تاریخ سے رائے چینل میں خوش آمدید۔ دراصل واقعہ کچھ یوں ہے کہ نمرود کی آگ سے نجات حاصل کرنے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جنوبی عراق سے ہجرت فرمائی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے اہل خانہ کے ساتھ ترکی کے شہر ہاران میں پہنچے اور اس کے بعد پھر شام اور پھر بیت المقدس میں قیام فرمایا۔ بیت المقدس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اگلا پڑاؤ یعنی ہجرت مصر کی جانب تھی۔ یہی وہ وقت تھا کہ اللہ رب العالمین نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھائی کے بیٹے حضرت لوط علیہ السلام کو اردن کی جانب روانہ ہونے کا حکم صادر فرمایا تاکہ سدوم والوں کو لواطت جیسی بدکاریوں سے روک سکیں۔ بہرحال حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام جب مصر پہنچے تو اس وقت کے فرعون کو اس کے درباریوں نے اس بات سے آگاہ کیا کہ ایک قافلہ مصر آیا ہے جس میں ایک نہایت حسین و جمیل خاتون موجود ہیں۔ فرعون نے حکم دیا کہ اس خاتون کو میرے پاس لے کر آؤ۔ قاصد نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے آ کر پوچھا کہ آپ کا کیا نام ہے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا ابراہیم۔ قاصد نے دوبارہ پوچھا کہ آپ کے ساتھ یہ خاتون کون ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا میری بہن ہیں۔ قاصد نے کہا اس خاتون کو فرعون یعنی بادشاہ نے اپنے پاس بلایا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت سارہ کے پاس گئے اور فرمایا کہ دیکھو میرے اور تمہارے علاوہ یہاں کوئی مسلمان نہیں ہے، تمہیں بادشاہ نے بلایا ہے، میں نے قاصد کے سامنے تمہیں اپنی بہن ظاہر کیا ہے، اگر بادشاہ تمہیں پوچھے تو یہی جواب دینا۔ حضرت سارہ نے کہا ٹھیک ہے، اور قاصد کے ساتھ حضرت سارہ فرعون کے پاس چلی گئیں۔ دوسری طرف حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے حضور دعا کرنے لگے تاکہ حضرت سارہ کی عصمت و آبرو کی حفاظت ہو۔ حضرت سارہ جب بادشاہ کے پاس پہنچیں تو بادشاہ نے حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ برائی کا ارادہ کرنا چاہا اور آگے بڑھا، لیکن جب حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے حضور دعا کی تو بادشاہ کے دونوں ہاتھ شل ہو گئے۔ تب بادشاہ حضرت سارہ سے التجا کرنے لگا کہ میرے لیے دعا کریں، اگر میں تندرست ہو گیا تو آپ پر بالکل بھی دست درازی نہیں کروں گا۔ لہذا حضرت سارہ نے دعا کی تو بادشاہ کے دونوں ہاتھ عین اسی وقت درست ہو گئے، لیکن اس بادشاہ نے پھر برائی کا ارادہ کیا تو دوبارہ اس کے ہاتھ شل ہو گئے۔ جب 3 بار یہی معاملہ پیش آیا تو اس نے حضرت سارہ کو جانے دیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بادشاہ نے خود معذرت کی اور بہت کچھ مال حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نظر کیا، جس میں ایک لونڈی یعنی حضرت بی بی ہاجرہ بھی تھیں جو کہ فرعون نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خدمت میں دے دیں۔ حضرت سارہ کے ہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کوئی اولاد نہیں تھی، اسی لیے حضرت سارہ نے ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ مشورہ دیا کہ آپ بی بی ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے نکاح کر لیں۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بی بی ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے نکاح کر لیا، جن سے اللہ رب العالمین نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام عطا کیے، جن کی مبارک نسل میں سے حضور خاتم النبیین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے ہیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ولادت پر حضرت سارہ اپنے ہاں اولاد نہ ہونے پر رنجیدہ تھیں، اسی لیے حضرت سارہ کی خواہش اور بعد ازاں اللہ رب العالمین کی مرضی کے مطابق حضرت ابراہیم علیہ السلام بی بی ہاجرہ اور ننھے اسماعیل علیہ السلام کو مکہ مکرمہ چھوڑ آئے۔ حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہ دراصل حضرت ابراہیم علیہ السلام کے چچا کی صاحبزادی ہیں، اور انہی سے حضرت اسحاق علیہ السلام پیدا ہوئے، اور حضرت اسحاق علیہ السلام سے حضرت یعقوب علیہ السلام پیدا ہوئے، اور اسرائیل دراصل حضرت یعقوب علیہ السلام کا ہی لقب ہے، جن کی اولاد بنی اسرائیل یعنی یہودی کہلائی۔ دوسری طرف حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دوسری اہلیہ حضرت بی بی ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں، جو کہ ایک لونڈی یعنی خدمت گزار تھیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور بی بی ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا سے اللہ رب العالمین نے
حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام کو پیدا فرمایا، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں حضور خاتم النبیین رحمۃ للعالمین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیدا فرمایا۔ یہودی یہ بات جانتے تھے کہ آخری نبی نے آنا ہے، اس لیے بہت سے یہودی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انتظار میں مدینہ کے قریب آ کر مقیم ہوئے، لیکن انہیں جب یہ پتہ چلا کہ آخری نبی علیہ السلام ان میں سے یعنی بنی اسرائیل میں سے نہیں ہیں بلکہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں یعنی عرب میں سے ہیں، تو تب یہ جان کر یہودی سخت بد دل ہوئے اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور امت محمدیہ سے یہ دشمنی آج تک قائم رکھے ہوئے ہیں، اور یہ اسی وجہ سے ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ چونکہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، جن کی والدہ حضرت سیدہ ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک لونڈی تھیں، وہ کیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پہلی بیوی حضرت سارہ کے مقام پر آ سکتی ہیں جو کہ بنی اسرائیل کی جد اعلیٰ ہیں، یعنی یہودی تمام قبائل حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد سے ہیں، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت بی بی ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد سے ہیں۔ یہی بنیادی فرق ہے جس کی وجہ سے یہودی آج تک دل ملا رہے ہیں، حالانکہ یہ اللہ رب العالمین احکم الحاکمین کی مرضی، منشا اور تقسیم کے خلاف بات جاتی ہے، اور بنی اسرائیل یعنی کہ یہودی اسی مخالفت میں ہی اللہ رب العالمین کے عذاب کا مزہ چکھیں گے اور بالآخر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں اپنے منطقی انجام کو پہنچیں گے، جیسا کہ بار بار احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بیان ہوا ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں، دوستوں سے شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ جزاک اللہ۔